أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خداوند متعال نے اپنی رحمت اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اس کو ہم لوگ عام زبان میں، عوامی زبان میں بہانے کہتے ہیں. گویا خدا نے بہانے بنائے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی رحمت اپنے بندوں تک پہنچائے. خدا جو جمعرات کے دن ہے وہی ہفتے کے دن ہے، وہی خدا جمعے کے دن ہے. خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو خدا متعال نے کیوں جمعے کو یا جمعے کی شب کو رحمت قرار دیا؟ رحمت تو پہلے بھی تھی، رحمت بعد میں بھی ہے. تو اس کو خاص کر مغفرت کی شب کیوں قرار دیا؟ یہ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو خدا متعال کی رحمت و مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص موقع کا انتظار کرتا ہو، وہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس سعادت سے محروم رہ جائے، اس سعادت کو حاصل کر لے. تو جو انسان مثال کے طور پر جمعرات کے دن صدقہ کرے گا، بدھ کے دن صدقہ کرے گا، صدقہ وہی خدا قبول کرے گا. لیکن ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کا صدقہ 1000 گنا زیادہ ثواب دے گا، 1000 گنا زیادہ ثواب دے گا. اسی طرح مغفرت کا معاملہ ہے، اسی طرح عبادتوں کا معاملہ ہے. یہاں پہ میں ایک خاص ایک پوائنٹ معمولاً عرض کیا کرتا ہوں شب جمعہ کی مناسبت سے، وہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ موقع مل جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ مثلاً جمعے کے لیے، شب جمعہ کے لیے کوئی خاص پروگرام بنائے ہوئے ہو. مثلاً ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھے گا، ہر جمعے کی صبح مثلاً دعائے ندبہ پڑھے گا. بعض لوگ ریگولر ہوتے ہیں اس میں، الحمدللہ رب العالمین. اچھا فرض کریں کہ ایک آدمی ریگولر ہے یا نہیں، ریگولر نہیں بھی ہے، شب جمعہ آ گئی ہے، نہیں پڑھ پایا دعائے کمیل، کیا کرے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے اگر صرف اتنا کہہ دیں، اتنا کر دیں، پوری پڑھ سکیں پوری پڑھ لیں. کوئی وجہ ہے نہیں پڑھ پا رہا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا کر لو، دعائے کمیل کا ایک پیراگراف نکالو جس کا دل پہ اثر ہوتا ہو. خاموشی سے بیٹھ جاؤ کہیں پہ، وہی اپنے آپ اور خدا کے درمیان ذکر کر لو. مثلا وہی جو آخری جملے ہیں، یا غیاث المستغیثین کے بعد سے مثال کے طور پر ارحم من رأس مالہ الرجا وسلاحہ البکا، کوئی 2-4 جملے ہی صحیح. کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک بڑا عجیب فائدہ ہوتا ہے جو ایک واقعے میں کسی آیت اللہ کے بیان کرتے ہیں. میں برسبیل تذکرہ واقعہ بھی عرض کرتا چلوں اور نماز کے حوالے سے عرائض پیش کیے ہیں اس کے بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل فرج. نام تاریخ جو واقعہ ہے جن آیت اللہ کا، ان کا نام موجود ہے، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا ہے. وہ بہت حساس تھے، لوگوں کو نماز کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت سے کہتے تھے کہ بھئی توجہ سے پڑھا کرو، وضو کرتے ہو طریقے سے وضو کیا کرو، اور اس کے اعمال ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی ان کے سامنے تیز پڑھتا تھا تو اسے ڈانٹتے تھے، تم اس طرح سے کیوں کر رہے ہو، نماز کے لیے اچھا نہیں ہے، نماز سکون سے پڑھا کرتے. تو سب کو پتا تھا کہ اگر کوئی تیز پڑھے گا نا ان کے سامنے تو یہ ڈانٹیں گے. اب ایک دفعہ یہ کہیں وضو کرنے آئے مسجد میں، یہ جتنی دیر میں وضو کرتے ایک بندہ آیا، اس نے وضو کیا، تیزی سے نماز پڑھی اور بھاگ گئی. اچھا وہ اور زیادہ تیزی سے پڑھ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ وضو کر کے اندر آئے میں باہر جا چکا ہوں، چونکہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ روکیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے پھر. تو وہ بہت تیزی کر کے باہر بھاگ رہا تھا، انہوں نے دیکھ ہی لیا، اسے روک لیا، کہا ادھر آؤ. وہ آیا، کہا یہ تم نے کیا کیا ابھی، یہ جو تم نے تیزی سے کیا، رکوع ایک دم، یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا کچھ نہیں کیا. تو
تو کہنے یہ کہ تم نے جو کچھ کام کیا یہ کیا تھا پھر؟ کہنے لگا کچھ نہیں تھا. کہ نہیں کچھ نہیں کیسے، کیا مطلب؟ تم رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، آخر یہ نماز تھی تمہاری؟ کہنے لگا نہیں یہ نماز بھی نہیں تھی. اب اس نے جان بچانے کے لیے لگا جیسے جان بچانے کے کہہ رہا بھائی چلو ٹھیک ہے، یہ کہوں گا کہ نماز ہے تو بعد میں داستان شروع ہوگی نا، بولو نماز ہی نہیں، ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نماز نہیں تھی تو یہ کیا تھا پھر؟ کہنے کا کچھ نہیں تھا. پھر اس نے ایک جملہ کہا بہت عجیب. یہ آیت اللہ کافی دنوں تک وہ جملہ اپنے اندر دہراتے رہے. کہنے لگا کہ یہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ میں صرف اللہ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں اچھی نماز نہیں پڑھتا لیکن میں تیرا باغی نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں، میں تیرے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں اچھا نمازی بھی نہیں ہوں لیکن میں دشمن بھی نہیں ہوں، نافرمانی کی میں نے، تیرا دشمن نہیں ہوں. ان کے دل کو لگی یہ بات کہ بعض اوقات انسان ٹھیک ہے اچھی عبادت نہیں کرتا لیکن طبیعت میں خدا کا باغی بھی نہیں ہوتا ہے، دشمن بھی نہیں ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر شب جمعہ دعا پڑھنی چاہیے، دعائے کمیل پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھ پایا کسی بھی وجہ سے، آپ چند جملے پڑھ کر خدا سے کہہ دو خدا ٹھیک ہے دعائے کمیل پوری نہیں پڑھی ہے لیکن دعائے کمیل سے ایسا نہیں ہے میرا رشتہ نہیں ہے، نہیں دعائے کمیل سے میرا رشتہ ہے. چند جملے پڑھ کے ثابت کر دو میرا دعائے کمیل سے رشتہ ہے، میں شب جمعہ کا غافل بندہ نہیں ہوں، شب جمعہ کا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے جو شب جمعہ میں کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا میں نے لیکن کچھ کرتا ہوں. بس یہ جملہ ہے نا یہ آپ اپنے پاس سنبھال لیں. شب جمعہ کچھ کرنا جتنا آپ کر سکتے ہیں. مثلا اب میں ایک دو چیزیں لسٹ کر دیتا ہوں. مثلا مستحب ہے کہ انسان شب جمعہ ہو نماز عشاء کے اندر حمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے. شب جمعہ مستحب ہے کہ انسان اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھے، ان کے لیے کوئی ثواب بھیجے، آپ کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، کتنا ہی انسان مشغول ہو 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ مشکل کام ہے؟ نہیں کوئی مشکل کام نہیں. وہ کیوں نہیں کرتا؟ چلو کوئی کہے بھائی مجھے دعائے کمیل میں آدھا گھنٹہ لگے گا، میں پوری دعائے کمیل نہیں پڑھ سکتا. 2 منٹ کی پڑھ سکتے ہو، 2 منٹ کی پڑھو. کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ آج تم نے 2 منٹ کی پڑھ لی، اگلے ہفتے 2 منٹ کی پڑھ لی، اس سے اگلے ہفتے 2 منٹ کی پڑھ لی. فرض کر لو ایک موقع آئے گا کہ اب کسی مشکل میں پھنسو گے، اس دن دعائے کمیل پوری پڑھ لینا. اللہ سے تعلق تو بنا ہوا ہوگا نا. جس دن دل بھر رہا ہو کہ نہیں یار آج مجھے خدا سے کچھ کہنا ہے، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے، پڑھ لو پوری پڑھ لو. کوئی مرحوم ہو جس کو آپ ثواب کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، شب جمعہ ہے اس دن پوری پڑھ لینا. یہ دعائیں ظاہر ہے کہ معجزہ ہیں. یہ نہیں معلوم کون کون سی، یعنی میں بس چند جملے اگر آخر میں عرض کروں اس سلسلے میں، ہماری زندگی کی پتہ نہیں کون کون سی بلائیں انہی دعاؤں سے ختم ہوتی ہیں. یہ ہمیں نہیں معلوم. آپ کا اور میرا جسم سالم ہے الحمدللہ رب العالمین، چاروں ہاتھ پاؤں سے مثلا چل رہے ہیں، نہیں تو کم از کم عقل سالم ہے، زندگی گزر رہی ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی میرا ایکسیڈنٹ ہوتا جس میں میری کوئی ہڈی ٹوٹتی، پھر اس کے جڑنے کے لیے میں دعا کرتا. بندے خدا نہیں معلوم کسی ایک دعا کے پیچھے خدا نے 5 ایکسیڈنٹ تمہارے روکے ہوں. اس کو بلا میں پڑھنے ہی نہیں دو، اس کو بچا لو کسی طریقے سے. تو جو مشکل ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں نا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو مشکلات آئی ہیں، جن کو خدا نے پہلے ہی روک لیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ خدا کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. اور مثلا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کوئی فاتحہ پڑھنے مرحومین کے لیے، کوئی دعائے کمیل کچھ پڑھ لیں آپ اس میں سے. اور کیا کریں؟ کوئی ایک سید الشہداء کی زیارت پڑھ لو، سید الشہداء کی کوئی زیارت پڑھ لو. اگر آپ روزانہ صبح کو پڑھتے ہیں وہ بھی کافی ہے. اگر روزانہ صبح نہیں پڑھتے، شب جمعہ پڑھ لیں، صبح جمعہ پڑھ لیں، کوئی ایک زیارت پڑھ لیں. اچھا زیارت میں بھی وہی معاملہ ہے. کوئی مجھ سے کہے میں مولانا میں نہیں کر پاتا، پوری زیارت نہیں پڑھ پاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سید الشہداء کا دروازہ بہت کھلا ہوا دروازہ ہے، ہر ایک کے لیے جگہ ہے. عجیب ہے ہمارے پاس، بہت عجیب ہے. ہمارے پاس روایت ہے کچھ نہیں کر سکتے نا، آسمان کے نیچے جا کر کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
سلام کرو. کچھ نہیں کر سکتے. پانی پی رہے ہو، روایت میں جملہ لکھا ہے، پانی پی رہے ہو، یہ جملہ بولو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. جب محشر ہوگا نا تو لوگ اہل بیت اطہار سے رابطہ جوڑنے کے لیے پوری زندگی کو دیکھیں گے، کوئی ایک پوائنٹ نکلا ہے ان سے ہمارا رابطہ جڑ جائے. آپ کو اللہ نے ساری چیزیں دی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں کوئی وقت نہیں لگنے والا ہے، لیکن آپ کی اور ہماری زندگی ان سے توسل کے نتیجے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. تو ضائع نہ ہونے دیں اس زندگی کے لمحات کو. تھوڑے تھوڑے وقت سے کبھی پانی پینے کے بہانے، کبھی کسی اور چیز کے بہانے، کچھ نہ کچھ ایک سلام کہتے رہیں، ایک دعا عرض کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں خدا کے حضور. میں قرآن کریم کے حوالے سے آج عرض کروں گا چند جملات. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل فرج. ایک اصطلاح ہے ہمارے پاس اسلام میں، بہت خوبصورت ایک اصطلاح ہے. ایک دفعہ ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں، چونکہ اگر نہیں انجام دیں گے کوڑے پڑیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا. کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، دنیا کی کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. بہت عجیب روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر کوئی والدین کے ساتھ برا پیش آئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر کوئی صلہ رحم نہ کرے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نتائج بہت سنگین ہے. کسی کے دل کو پریشان کرے بغیر کسی سبب کے. تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک جملہ موجود ہے کہ تم لوگ ڈرو اس سے کہ تمہارے مقابلے میں کوئی خدا سے کہے کہ خدایا میں تیرے اوپر چھوڑ رہا ہوں. کہا یہ ڈرو تم لوگ. مثلا کبھی ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ تعالی کوئی مظلوم انسان تھا، کمزور انسان تھا، نہیں چلتا اس کا کوئی بس. ایک آدمی ہے طاقتور ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ معاملے صرف فرعون اور نمرود کے نہیں ہیں. یہ ممکن ہے کہ 4 آدمیوں کا ایک گھرانہ ہو، اس کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہو، ایک چھوٹا سا خاندان ہو، اس کے اندر ایک نمرود بیٹھا ہو، سب کو دبا کے رکھتا ہو، جو میں کہوں گا وہ ہوگا. طاقت بھی اسی کے پاس ہے، سب دبے ہوئے بیچارے. تو فرمایا روایتوں نے کہ تم کبھی ایسا مت کرو کہ کوئی کمزور تمہارے مقابلے میں کمزور پڑ جائے، تمہارے ظلم کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے، اور اللہ سے کیا کہے، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. کہا پھر بہت برا وقت آئے گا، بہت برا وقت آنے والا. تو فرمایا یہ مت کرو. تو یہ ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ بھائی کسی کو اتنا پریشان نہیں کرو کہ وہ تم سے اس طرح سے کہنا شروع کر دے. اچھا پازیٹیو میں آ جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر میں کوئی عبادت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ نہیں کروں گا تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ ہوگا، فلاں کام نہیں کروں گا تو یہ ہوگا. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہو گیا. اسلام اس سے بڑھ کر چاہتا ہے ہمیں. کیا چاہتا ہے ہمیں؟ یہاں پہ میں تھوڑا سا روک کر برزخ کے حوالے سے اور اس دنیا اور اس دنیا کے کنیکشن کے حوالے سے ایک عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو اس سمت لے جانے کی کوشش کریں. دیکھیے گا، معذرت چاہتا ہوں شاید مصائب کے جملات سے لگیں گے، لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا. مولا علی اصغر کا وجود کتنا ہے، جسمانی وجود اتنا سا ہے، قیامت میں یہ وجود کتنا ہے. اللہ اکبر. اس کی نورانیت، اس کی تاثیر، اس کی شفاعت، اللہ اکبر. اتنا سا وجود. ہم سب کو ایک بات پتہ ہے، دنیا کی چیزیں کچھ اور ہیں، یہ جب آخرت میں جاتی ہیں یہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر یہ ہم سب کو پتہ ہے. یہاں اس ننھے مجاہد کو دشمن کی فوج شمار بھی نہیں کرے گی. وہاں یہ وجود کتنا بھاری ہے اللہ جانتا ہے. وہاں یہ کیا ہے اس کا اللہ جانتا ہے. صحیح. دنیا کے وجود کچھ اور ہوتے ہیں، برزخ کے آخرت کے وجود کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے. بیوی کا ایک گھر ہے چھوٹا سا، ایک کمرے کا گھر، صحیح ہے. اس کی تاثیر آسمان میں کتنی ہے. میں ایک دفعہ مدینے گیا تو بیوی کے گھر کے برابر میں تھوڑے فاصلے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. جان بوجھ کے وہ شرطے اتنا پریشان کرتے تھے اس زمانے میں، اب بھی کرتے ہوں گے. تو میں تھوڑے فاصلے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اب یہ بھی نہیں دکھا سکتے تھے کہ اس دروازے پہ بیٹھنا ہے، وہ کم وقت پھر آ جائیں گے پیچھے. تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے، لیکن ایسا کہ دروازہ
نظر آتا رہے. تو میں وہاں بیٹھا ہی سوچ رہا تھا کہ اس دروازے کے اور اس دیوار کے سائز کیا ہے. اتنا سا دروازہ، اتنا سا گھر. اس دروازے پہ جبرائیل آتے تھے پوچھ کے، بہانے سے کہ خدا کوئی بہانہ دے کہ میں در سیدہ پہ جاؤں. چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، قیمت بہت ہے، آسمان میں بہت اونچی ہیں. جب وہ دنیا بسے گی تو جن چیزوں کو دنیا نے دیکھا نہیں تھا ان کا مقام اتنا ہوگا کہ کائنات کا ہر وجود توقع کرے گا کہ اس سے ہمارا کوئی رابطہ جڑ جائے، اس سے ہمارا کوئی تعلق بن جائے. صحیح ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ جہنم میں نہ جاؤں. اس کو کہتے ہیں انس. ویسے تو انس دلچسپی کو بھی کہتے ہیں. مثلا آپ اردو میں جیسے استعمال کرتے ہیں کہ بھئی میں اس کرسی سے مانوس ہوں. کیا مطلب؟ یہ میں ہر روز اس کرسی پہ بیٹھتا ہوں، میری اس میں دلچسپی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مانوس ہونا کہتے ہیں. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم لوگ نماز زور زبردستی میں پڑھتے ہیں یا نماز سے مانوس ہیں؟ ہم قرآن زور زبردستی میں پڑھتے ہیں یا قرآن سے مانوس ہیں؟ روایتوں نے کہا ہے انس پیدا کرو. انس، تمہاری ایک دلچسپی ہو، تمہارا ایک تعلق ہو. مثال کے طور پر ایسی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ کرتی ہے، زور زبردستی میں کرتی ہے. وہ ایسی ہوتی ہے کہ نہ کرے تو اس کا دل بے چین رہے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائی کو بہت چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر میں نے نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کر لوں میں اپنے دل کو چین دینے کے لیے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم قرآن سے مانوس ہیں کیا؟ اور یہ جو قرآن کریم ہے اس کی حقیقت آسمانوں میں کیا ہے؟ خدا متعالی اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی، یعنی گویا ہماری زبان میں عامیانہ عوامی زبان کے اندر، یعنی عوامی زبان کے اندر خدا متعالی کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے احسان کیا، آپ پہ نور نازل کیا ہے. قرآن کریم کا مقام یہ ہے، ہم نے قرآن کریم فرمایا ہم نے نور نازل کیا آپ کے اوپر. اچھا، اس قرآن کریم سے ہم مانوس ہیں؟ ابھی مثال کے طور پر میں آج قرآن کریم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے کیا کہوں گا؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا لوگوں کو بولیں کم از کم 10 آیتیں تو پڑھ لیا کریں. میں یہی کہوں گا، آج بھی ابھی یہی کہوں گا کہ بھئی کچھ نہیں کرتے، روزانہ 10 آیتیں تو پڑھ لیا کرو، ایک صفحہ پڑھ لیا کرو. آج ایک صفحہ پڑھو گے، کل 2 صفحے پڑھو گے، پھر تمہاری کچھ عادت بن جائے گی، ترجمہ دیکھ لیا کرو. یہ سب باتیں کروں گا نا. اچھا، آپ نے یہ سب میں نے کرنا شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں مانوس ہونا. تو مانوس ہونا کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال بہت معذرت کے ساتھ بہت چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے ہم لوگوں کی جیسوں کے لیے. جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس زمانے میں کمپیوٹرز نہیں تھے، بڑی آسانی تھی، زندگی آسان تھی ایک لحاظ سے. کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے، لوگ مشغلوں پہ جاتے تھے. کوئی کرتا تھا کوائن کلیکشن، سکے جمع کر رہا ہے، کوئی اسٹیمپس کلیکٹ کرتا تھا، ٹکٹ جمع ہوتے تھے. کسی کی ہابی تھی کہ وہ پین فرینڈز بناتا تھا، قلمی دوستی، ایک لیٹر بھیج دیا اس کا لیٹر آ گیا. صحیح ہے، اس طرح کی چیزیں ہم لوگ اپنی بچپن میں کرتے تھے. تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسا مشغلہ ہوتا تھا، کوئی کرکٹ کا کوئی ریکارڈ رکھتا تھا، کوئی یہ کرتا تھا. آج کمپیوٹر نے آ کے سب کا کام ختم کر دیا. اس نے کہا تم لوگ بیکار ہو جاؤ، میں سارے کام کر رہا ہوں. اب انسانوں کو یہ نہیں پتا کمپیوٹر کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں ہم لوگوں کو ایک بات اپنی زندگی میں پہلے سوچنی چاہیے، وسیلہ وسیلہ ہوتا ہے، ہدف ہدف ہوتا ہے. آپ ہدف کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، وسیلے کو ہدف نہیں بنا سکتے. کمپیوٹر آبجیکٹیو نہیں ہے، کمپیوٹر ٹول ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب بچوں کے لیے یہ آبجیکٹیو بن گیا. یہ موبائل چاہیے، یہ بھی نہیں رہا کہ اس سے کرنا کیا ہے. اس موبائل میں اتنی میگا پکسل کی پکچر کھنچتی ہے. اچھا میرے بتاؤ آرٹسٹ بچے، تم اتنے میگا پکسل کی تصویر کھینچ کے کرو گے کیا؟ کچھ نہیں کرے گا. سب کو بتانا ہے اتنے میگا پکسل والا کیمرہ میرے پاس ہے. یہ ہدف بن گیا. چلو چھوڑ دو اس بات کو، صرف اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو، یہ فرشتے نہیں چھوڑیں گے. ہمارے دل میں ایک جگہ ہے
اللہ کے لیے. ان چیزوں نے اس جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہے، یہ غصب ہوا ہے. اس غصب کو فرشتے برداشت نہیں کریں گے. اچھا بالکل آپ ایک ایسے سوچ لیجئے، میں چلتے چلتے پھر واپس آ گیا. ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں خدا کا رنگ آنا ہے، صحیح ہے. اس آئینے کے اوپر میں نے ایک موبائل رکھ دیا ہے. اب جتنی جگہ پہ میں نے موبائل رکھا ہے نا، وہاں پہ خدا کا رنگ نہیں ہے، وہاں موبائل ہے. اسی کے اوپر میں نے ایک گاڑی پھنسا دی ہے، اسی پہ میں نے ایک گھر پھنسا دیا ہے، اسی پہ میں نے اپنی شہرت پھنسا دی ہے. اتنا پھنسا دیا، اتنا پھنسا دیا، آئینہ کور ہو گیا ہے، اس میں خدا کا رنگ نظر نہیں آ رہا ہے. اب آئینہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. ہمارے دلوں پر اتنے سائے پڑ گئے، اتنے سائے پڑ گئے اٹیچمنٹس کے، اس سے اٹیچمنٹ، اس سے اٹیچمنٹ، اس سے اٹیچمنٹ. خدا سے جو اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تھا، ابھی کسی کو بولو خدا سے گفتگو کرو، موبائل ہاتھ میں لے گا، گروپس آنے جانے میں 40 منٹ لگا دے گا. ٹی وی کا اگر رسیا ہوا تو وہیں بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول ادھر ادھر کرنے میں 1 گھنٹہ گزار دے گا. اچھا اس سے کہنا ذرا خدا سے گفتگو کرو، 5 سیکنڈ بھاری پڑیں گے اس کو. تم 10 منٹ تو کرو. موبائل پہ تم نے ابھی 2 گھنٹہ لگایا تھا، ٹی وی کے اوپر 3 گھنٹے لگائے تھے. اللہ کے ساتھ 10 منٹ تو لگاؤ. 10 منٹ اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا. کیوں؟ ساری چیزوں کے اوپر شیڈ آ چکا ہے. اب خدا کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں پہ. مشکل یہ ہو گئی ہے، اب نہ خدا کے لیے جگہ ہے، نہ قرآن کے لیے جگہ ہے. مشکل یہاں ہے. ورنہ بھائی جو آدمی ابھی 50 منٹ ضائع کر رہا تھا، ابھی 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ کیوں نہیں کرتا ہے، وقت گزارتا. اور نکال لو ایوریج، جو ہم لوگوں کا موبائل کے ساتھ ایوریج کتنے منٹ ہوگا ہر ایک کا، ہر ایک 24 گھنٹے میں گھنٹوں ہیں. تو آدھا گھنٹہ قرآن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جگہ نہیں چھوڑی ہم نے دل میں، اتنا اوکوپائی ہو چکا ہے. واپس آتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ انس کی مثال دینے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بعض کاموں کو ہم لوگ سوچتے ہیں جانے دو بھائی، اس پہ زیادہ تبصرے نہیں کرو. بہرحال اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. آپ ایک بار پھر انہی کی تائید میں سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے انس نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو ہم لوگ وہ اسٹیمپ کلیکشن، کوائن کلیکشن، یہ کلیکشن، وہ کلیکشن کرتے تھے. اچھا جو یہ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا، یہ جو سب کیمرے کے سامنے سے گزرتے ہو نا، یہ میری بھی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. آپ دوسروں کا خیال رکھا کرو. آپ لوگ کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن بعض اوقات نہیں ہو پاتا. دوسروں کا خیال رکھنا زندگی میں بہت اہم ہے. جب یہاں سے باہر نکل رہے ہو نا، کسی دوسرے کے چپل کے اوپر کوشش کرو پاؤں نہ آئے. کیوں؟ اگر میرا چپل ہو، میری سینڈل ہو، میرا جوتا ہو، کوئی اس کو یوں رگڑتا ہوا چلے جائے نا اپنے مٹی کے پاؤں سے، تو دیکھتے ہی مجھے یوں لگے گا جیسے میرے یہاں کوئی ایک پاؤں مار کے گیا ہے. پھر دوسرے کا بھی تو چپل ہے، اسے کیوں خراب کر رہے ہو؟ صحیح ہے، دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لوگ یہاں پہ مثلا یہ بیچارے کیمراز لگائے بیٹھے ہیں، کوئی آتا ہے سامنے سے یوں کھڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑے ادھر ادھر دیکھتا ہے. اب اتنی دیر پیچھے اس کی کمر ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ. سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا میری شرٹ کا کلر کیا ہے. فائدہ نہیں ہے اس طرح. دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ نہیں رکھ پاتے. بعض اوقات میں بھی اپنی کوتاہی مانتا ہوں. مثلا ابھی حقیقت یہ ہے کہ یہ پنکھا میری طرف ہے، آپ کی طرف نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. کل چند دن پہلے یہ میں نے خود بند کروایا تھا، چونکہ یہ کاغذ کپڑا اڑ رہا تھا. اگلی دفعہ جہاں مجلس پڑھنے گیا وہاں بیہوش ہوتے ہوتے بچ گیا. 2-3 دفعہ میرے اوپر گرمی کی، چونکہ ہیٹ ویو تھی، 1 گھنٹہ بولتے ہیں، ٹوپی بھی ہوتی ہے، یہ ابا بھی ہوتی ہے، تو اتنا پسینہ بہا کہ میں گرتے گرتے بچا. پھر میں نے اگلے دن کہا بھائی ایسا ہے کہ پنکھا لگا دو یہاں پہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کام ہو جائے.
تو معاملہ اس خاطر میں نے اس کو لگوا دیا، ورنہ میں پسند نہیں کروں گا آپ لوگ گرمی میں بیٹھیں اور یہاں پہ یہ پنکھا لگا ہوا ہو، معذرت چاہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اور اگر ہم پہ کوئی اعتراض کرنا کہ مولانا آپ لوگوں کو سختیوں کا عادی ہونا چاہیے، وہ بات بھی صحیح ہے، وہ بھی ہم قبول کریں، عادی ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کمزوریاں آ رہی ہیں، تھوڑا سا بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، پہلے کر لیتے تھے اب نہیں کر پا رہے، تھوڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو عرض تھا کہ بھئی ہم لوگ اسٹیمپ کلیکشن کرتے تھے، کوائن کلیکشن کرتے تھے، کسی کی کوئی ہابی ہوتی تھی تو مثلا وہ اس ہابی کو کب ٹائم دیتا تھا، تو مثلا پورے دن تھکا مارا آیا ہے، جب وہ بہت تھکا ہوا ہوتا تھا نا تو وہ اپنے اسٹیمپس کھول کے دیکھنا شروع کرتا تھا، فریش ہو جاتا تھا، تھکے میں دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ اب اس سے مثلا جب وہ کھول کے بیٹھا نا تو اس کی ماں کے بیٹا ابھی تو تھکا ہوا آیا ہے، جا کے سو جا، تو کہتا میں یہ 10-15 منٹ دیکھوں گا نا میں ذرا فریش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں انس۔ آپ کو تھکاوٹ احساس ہو رہی ہو نا، روح تھک رہی ہو، جسم تھک رہا ہو، کیا کرو؟ درود بھیجنا شروع کر دو، درود بھیجنا شروع کر دو۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم کھولیں، 2 صفحے پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، آدھا صفحہ پڑھو، ایک دفعہ نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے یہ کر لو۔ مثلا کتنی دفعہ کریں، آپ کی مرضی کتنی دفعہ کرو، لیکن مثال کے طور پر سوچ لو کہ ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 1 دفعہ کھولوں گا، آدھا صفحہ پڑھوں گا، 3 لائنیں پڑھوں گا۔ یہ کیا بتانے کے لیے خدا سے؟ خدایا میں تیری کتاب کا مانوس ہوں، مجھے تیری کتاب سے ایک تعلق ہے، میں نہیں کہہ رہا عشق ہے، وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، نہیں عشق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں خدایا اس کتاب سے میرا ایک رابطہ ہے۔ تو کل جب یہ کتاب اپنی حقیقت کے ذات ظاہر ہوگی نا میدان محشر میں، اور اس کتاب نے کہیں گواہی دے دی کہ یہ مجھ سے مانوس تھا، اللہ، پھر پتہ نہیں کیا نصیب ہونے والا ہے۔ اب سوچنا ذرا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم نے خدا سے شکوہ کر دیا کہ یہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، صحیح ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے قیامت کی بات، ارے نہیں، قیامت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک اور مشکل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی شب اول قبر میں ایک فرشتہ آ کر پوچھے گا تمہاری کتاب کون سی تھی؟ بہت زیادہ تر لوگوں کی زبان سے نکلے گا آئی فون، اس کا اللہ کی کتاب سے کیا تعلق ہے؟ جتنا ٹائم اس نے فون کو دیا ہے، کتاب کو تو اس کا 100 بھی نہیں دیا ہے، تو اس کی زبان سے کتاب کیوں نکلے گا؟ اب آئی فون میٹر نہیں کر رہا ہے، سیمسنگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بدبختی یہ ہے قرآن نہیں ہے۔ اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا موبائل کے اندر قرآن کریم ہے، میں اسی سے پڑھتا ہوں، 3 دفعہ پڑھتا ہوں، ہاں بسم اللہ، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ فزیکل جلد اٹھا کر پڑھو، فزیکلی بک اٹھا کے پڑھو، نہیں، آپ اس سے موبائل سے پڑھ لو، اس میں کون سی برائی ہے، اس میں بہت اچھی بات ہے۔ تو معاملہ اس کا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے ٹول کیا استعمال کیا، نہیں، ٹول کا ایشو نہیں ہے، اٹینشن کا ایشو ہے، توجہ کا ایشو ہے، صحیح۔ اب آپ کو قرآن کریم سے مانوس ہو کر مرنا ہے، یہ سوچ لینا، اجنبی نہیں مرنا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر قرآن حاکم ہے، قرآن کریم حاکم ہے۔ قرآن کریم کے لیے خدا متعال نے استعمال کیا ہے جو اصطلاح، اس میں کہا ہے ہم نے کتابیں بھیجی، یہ بھیجی، وہ بھیجی، اور ان کتابوں کے بعد کہا ہم نے ایک کتاب بھیجی جو ان سب پر حاکم ہے، ان سب پہ حاکم ہے، قرآن حاکم ہے۔ آپ کو اس سے مانوس ہو کر زندگی سے جانا ہے۔ بس عزیزان محترم، کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہ کہوں گا بس آپ روزانہ 10 آیتیں پڑھ لو آپ کا معاملہ حل ہو گیا، میں نے آپ سے کہا نہیں، یہ باتیں شروع میں صحیح ہیں، اٹیچمنٹ شروع کرانے کے لیے صحیح ہیں، لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ مانوس ہو کر مرنا ہے، مانوس ہو کے مرنا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک معاملہ ہے، چلو میں نے صبح کو ایک دفعہ قرآن کریم اٹھایا، ظہر سے پہلے اٹھایا، مغرب عشاء سے پہلے اٹھایا، اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ ہوگا کیا آگے؟ کیا آگے کیا ہونے والا ہے؟ اچھا آپ یہ سوچ لو کہ آپ روزانہ 3 مرتبہ خدا کے کلام سے یہ کہو کہ مجھے ہدایت دے، یہ ہدایت دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ ہدن للناس ہے، ہدن للمتقین ہے، نور ہے، یہ سب قرآن کریم کے لیے القاب، قرآن کریم کے لیے القاب پتہ نہیں کتنے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم کیا ہے، صحیح ہے۔ اس سے آپ ہدایت طلب کریں، ہدایت ملنی ہے نہیں ملنی۔ اور اب اس سلسلے میں ایک اور بات کہہ کے ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن عرض کروں گا کہ مطالعہ کیسے کریں۔ اس سلسلے کی جو اہمیت کے بارے میں بات تھی وہ یہ کہ بھائی ایک سادہ سا معاملہ ہے،
ایک بہت سادہ سا معاملہ ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایک کو لیا اور دوسرے کو چھوڑا، اور کچھ وہ ہیں جس نے دوسرے کو لیا اور اس کو چھوڑا. دونوں غلط ہیں. بات صحیح ہے، دونوں غلط. اللہ کے نبی نے ثقلین فرمایا ہے، دونوں کے ساتھ چلنا ہے، اور دونوں کمپلیمنٹ ایک دوسرے کے لیے. نہ یہ اس کے بغیر چل سکے گا، نہ وہ اس کے بغیر چل سکے گا، نہیں چل سکتا. تو آپ اپنی زندگی میں اسی کو طے کر لو کہ بھئی آپ نے دونوں کو لے کے چلنا ہے تو معاملہ حل ہو رہا ہے، ورنہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا آپ کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا ہے کوئی ایک لے کے چلا ہے. بندے خدا وہ معمولاً ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے ذہن سے یوں سوچ رہے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ممکن نہیں ہے کہ جدا ہوں. تو اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، مانوس ہونے کی کوشش کریں. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی